السلام علیکم. آج 6 بجے کے ساتھ میں ہوں عبداللہ حسن. ہیڈ لائنز آپ کو ملاحظہ کی بلیٹن کا باقاعدہ آغاز کریں گے. سب سے پہلے آپ کو یہ بتائیں گے وفاقی کابینہ نے لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید کی ریٹائرمنٹ کی منظوری دے دی, جس کا اطلاق 10 دسمبر سے ہوگا. لیفٹیننٹ جنرل اظہر عباس کی ریٹائرمنٹ کی بھی منظوری دے دی گئی ہے, جس کا اطلاق فوری طور پر ہوگا. وفاقی کابینہ نے سرکولیشن سمری کے ذریعے منظوری لی گئی ہے. اسی پر مزید تفصیلات حاصل کریں گے بیورو چیف اسلام آباد طارق چودھری صاحب سے. جی طارق صاحب آگاہ کیجیے گا. وفاقی کابینہ نے سمری سرکولیشن کے ذریعے ریٹائرمنٹ کی منظوری دی ہے. اس سے پہلے پرائم منسٹر شہباز شریف جو ہیں ان کی ریٹائرمنٹ کی منظوری دے چکے ہیں. لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید اور لیفٹیننٹ جنرل اظہر عباس دونوں کی ریٹائرمنٹ کی منظوری دی ہے. وفاقی کابینہ نے لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید کی ریٹائرمنٹ کی منظوری دے دی, جس کا اطلاق 10 دسمبر سے ہوگا. اپڈیٹ کر رہے تھے بیورو چیف اسلام آباد طارق چودھری. بہت شکریہ آپ کا. اور اب بلیٹن میں دیگر خبریں شامل کریں گے. آپ کو بتائیں گے سونے کی مقامی قیمت ریکارڈ سطح پر پہنچ گئی ہے. فی تولہ سونے کا بھاؤ 1,64,000 روپے کی بلند ترین سطح پر پہنچ گیا ہے. 10 گرام سونے کی قیمت 1,40,604 روپے پر پہنچ گئی ہے. عالمی منڈی میں سونے کی قیمت میں $4 کمی سے نرخ $1749 فی اونس پر آ گیا ہے, لیکن مقامی صرافہ بازار میں 10 گرام سونا 601 روپے اور تولہ 700 روپے مہنگا کر دیا گیا ہے. پرانے ڈیزائن کے بڑے سائز والے کرنسی نوٹ تبدیل کرنے کی آخری تاریخ 31 دسمبر 2022 ہے. اسٹیٹ بینک کا کہنا ہے کہ جن لوگوں کے پاس 10, 50, 100 اور 1000 روپے مالیت کے پرانے بڑے سائز کے نوٹ موجود ہیں وہ ایس بی پی کے کاؤنٹر سے بھی انہیں تبدیل کروا سکتے ہیں. آخری تاریخ کے بعد یہ پرانے کرنسی نوٹ تبدیل نہیں کروائے جا سکیں گے اور ان کی قدر و قیمت ختم ہو جائے گی. خیبر پختونخوا کے سرکاری ہیلی کاپٹر کے استعمال پر نیب نے تحقیقات مکمل کر لی. نیب نے متعلقہ اداروں کو خط بھجوا دیا ہے, جس میں ان سے ہیلی کاپٹر استعمال کرنے والوں سے وصولی کی تفصیلات طلب کر لیں. خط میں کہا گیا ہے کہ ہیلی کاپٹر استعمال کرنے والوں پر واجب الادا 9 کروڑ روپے وصول کیے جائیں گے. ہیلی کاپٹر عمران خان اور سابق وزراء نے استعمال کیے تھے. نیب حکام کے مطابق 2008 سے اب تک ہیلی کاپٹرز میں سے 2000 افراد نے سفر کیا ہے. اور اب آپ کو بتائیں گے الیکشن کمیشن نے عمران خان کے بطور پارٹی سربراہ نااہلی کی کارروائی کا آغاز کر دیا ہے. الیکشن کمیشن نے کیس کی سماعت 13 دسمبر کو مقرر کر دی. عمران خان پر توشیخانہ نااہلی ریفرنس کی بنیاد پر کارروائی کی جائے گی. الیکشن کمیشن نے عمران خان کو نوٹس جاری کر دیا. اسد عمر نے چیف الیکشن کمشنر کو خط لکھنے کا فیصلہ کر لیا ہے. کہا الیکشن کمیشن کے کس بنیاد پر عمران خان کو پارٹی سربراہی سے ہٹانے کے لیے خود کارروائی کا آغاز کر سکتا ہے. عمران خان کو پارٹی سربراہی سے ہٹانا کسی کی ذاتی خواہش یا ایجنڈا ہو سکتا ہے, لیکن یہ قانونی طور پر ممکن نہیں ہے. اور اب آپ کو بتائیں گے رہنما پی ٹی آئی فواد چودھری نے حکومت سے رابطوں کی تصدیق کر دی. لاہور میں میڈیا سے گفتگو میں کہا کہ حکومت کے ساتھ غیر رسمی رابطے ہو رہے ہیں. کاف لیگ ہماری اتحادی جماعت ہے اور رہے گی. چاہتے ہیں کہ اداروں سے تلخیاں کم ہوں, لیکن بعض عناصر تلخیوں کو بڑھا رہے ہیں. الیکشن کے بغیر ملک میں استحکام نہیں آ سکتا. اور اب آپ کو بتائیں گے وزیر اعظم شہباز شریف نے منگلا ڈیم کے یونٹ 5 اور 6 کے ریفربشمنٹ منصوبے کا افتتاح کر دیا. تقریب سے خطاب میں یہ بھی کہا کہ تعمیر و ترقی کناروں اور دھرنوں سے نہیں ہوتی, عملی اقدامات ضروری ہیں. رونے دھونے اور تماشا لگانے سے کچھ نہیں ملے گا. ملک کی ترقی کے لیے آگے بڑھنا ہوگا, وزیر اعظم نے 2 ٹوک انداز میں بتا دیا. شہباز شریف نے منگلا ڈیم پن بجلی کے یونٹ 5 اور 6 ریفربشمنٹ منصوبے کا افتتاح کر دیا. اللہم بارک لنا فی صباحنا وبارک لنا فی مسائنا وبارک لنا فی لیالنا وبارک لنا فی نہارنا وبارک لنا فی امور الدنیا وبارک لنا فی امور الآخرہ صلی اللہ علیہ حبیبی سیدنا مولانا محمد علیہ صحابہ اجمعین. خطاب میں کہا تعمیر و ترقی نعروں اور دھرنوں سے نہیں ہوتی, عمل سے ثابت کریں. تجوری بھرنے کے بجائے عوام کے لیے کام کرنا ہوگا. اپنا خود محاسبہ کرنا ہوگا. تعمیر و ترقی وہ عمل سے ہوتی ہے, مسلسل عمل سے, نعروں سے اور دھرنوں سے نہیں ہوتی اور خرابی سے نہیں ہوتی. جب تک کہ ملک کے اندر ہمارے ایک
पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं आएगी, तरक्की आगे नहीं होगी। इसलिए नारे ना लगाएं और अमल पहम अमल से कौम को साबित करें। यहाँ पर हम तिजोरियां ना भरें बल्कि पाकिस्तान के अवाम को उनका हक लुटाएं। वजीर आजम ने तस्लीम किया कि पन बिजली से सस्ती बिजली न बनाने की जिम्मेदार तमाम हुकूमतें हैं। बोले डैम और शमसी तवानाई के मंसूबे पहले से लगे होते तो आज जितना खर्चा न होता। वो कौन सी वो पावरफुल लॉबीज थी जिन्होंने ये डैम्स नहीं बनने दिए, जिन्होंने शमसी तवानाई की तरफ हम आगे नहीं बढ़ सके। जो हवा से बिजली बनती है उस तरफ हम आगे नहीं बढ़ सके। ये वो कार्टल्स जिन्होंने तबाही मचाई और अपनी मुट्ठी में पाकिस्तान की मईशत को बंद करके रखा। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने बताया कि अमेरिका ने $150 मिलियन की ग्रांट दी है। 65 मिलियन यूरोस के कर्जों की भी यकीन दहानी कराई गई है। इमरान खान ने जितने भी फैसले किए बाद में हर फैसले को अपनी गलती कहा। इमरान खान अपनी गलतियों का मलबा दूसरों पर डाल रहे हैं। इमरान खान सियासतदानों को गालियां ना दें, ड्रामेबाजी बंद कर दें, अपनी हुकूमत की कारकर्दगी अवाम के सामने रखें। पेशावर में मौलाना फजलुर रहमान की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कहा, इमरान खान मुल्क की सियासत का गैर जरूरी अंसर थे और रहेंगे। मुल्क डिफॉल्ट से निकल आया मगर IMF मजीद शराइत लगा रहा है। IMF अमरीका का गुलाम है, मौशी खुद मुख्तारी पर सौदेबाजी नहीं होगी। तर्जुमान PDM हाफिज हमदुल्ला की इमरान खान पर तनकीद, कहते हैं कि इमरान खान को हुकूमत में लाना और एक्सटेंशन देना गलतियां थी। दोनों गलतियों ने पाकिस्तान को नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचाया जिनका खमियाजा कौम भुगत रही है। चौधरी परवेज इलाही पर तनकीद करते हुए हाफिज हमदुल्ला ने यह भी कहा कि तौसी के मामले में बाप, बेटा और इमरान खान का ट्राई का वजाहत करे, कौम को बताएं कि सच क्या है और झूठ क्या है। ये भी बता दें कि वो इमरान खान के साथ खड़े हैं या किसी और के साथ हैं। मजीद ये भी कहा कि परवेज इलाही विकेट के दोनों तरफ खेलने के माहिर हैं। PTI रहनुमा बैरिस्टर अली जफर का यह कहना है कि कानूनी तौर पर वज़ीर आला किसी भी वक्त असेंबली तहलील कर सकते हैं। वो जमान पाक के बाहर मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। इलाही साहब का कल का इंटरव्यू का ताल्लुक है, उन्होंने अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू दिया है, लेकिन उसके साथ साथ उनकी ये भी बहुत क्लैरिटी है और बड़े वाज़ेह तौर पे उन्होंने बार बार कहा है कि जहां तक फाइनल इंस्ट्रक्शंस का ताल्लुक है वो अगर कल कहेंगे इमरान खान साहब तो वो कल ही डिसॉल्व कर देंगे। जिस वक्त फैसला करेंगे इमरान खान साहब कि कब करना है डिसॉल्व असेंबलीज को, तो चीफ मिनिस्टर्स जो दोनों हैं वो असेंबलीज डिसॉल्व कर देंगे। बाकी डिबेट की बात है, बाकी पॉलिटिक्स की बात है, ग्राउंड रियलिटीज की बात है। गवर्नर राज जो है अगर कोई कोशिश करता है या सोचता भी है तो आप यकीन करें कि एक हफ्ते के अंदर अंदर सुप्रीम कोर्ट, बेशक रात को क्यों ना बैठना पड़े, सुप्रीम कोर्ट उसको इस किस्म के इक़दाम को कलअदम करार दे देगा। इसलिए गवर्नर रूल की ऑप्शन मेरा ख्याल है कोई जमहूरी जमात जो है वो सोच भी नहीं सकती और सोचना चाहिए भी नहीं। मुशीर दाखिला पंजाब उमर सरफराज CMA ने हुकूमती इत्तेहाद को मुल्क के लिए सिक्योरिटी रिस्क करार दे दिया। वो लाहौर में सेमिनार से खिताब कर रहे थे। ये जो 13 जमाती जत्था जो रजीम चेंज के जरिए जो इक़्तिदार पे जबरदस्ती बिठाया गया, इसको NRO 2 के जरिए इनके 1100 अरब की चोरी भी माफ की गई। अगर इतनी भारी अगर इनको फेवर दी गई, इनके तमाम करप्शन केसेस भी माफ कर दिए गए, तो डेफिनेटली जो टास्क इनको दिया गया वो भी काफ़ी उसी हिसाब से आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि वो काफ़ी एक हैवी टास्क था इनके लिए। और जो प्राइमरी इनका जो टारगेट रहा है पहले दिन से वो पाकिस्तान की इकोनॉमी रही। और पाकिस्तान की इकोनॉमी को हेड क्यों किया जा रहा है? क्योंकि अल्टीमेट गोल पाकिस्तान की सिक्योरिटी को इफेक्ट करना। पाकिस्तान की कैपेबिलिटीज़ हैं, जो न्यूक्लियर आर्म्स हैं हमारे पास, वो एज ए डिटरेंट पिछले 30-40 साल से हमें बहुत सारे जो है मिलिट्री थ्रेट से जो है महफूज रखे हुए। और यही जो है जो एंटी पाकिस्तान फोर्सेस हैं, जो इंटरनेशनल लॉबीज हैं, क्योंकि पाकिस्तान की जो एक जोग्राफिकल जो पोजीशनिंग है वो आप समझ, जो पोजीशनिंग है उस हवाले से पाकिस्तान अपने डे 1 से जो है ऐसी कुव्वतों की आंख में जो है खटकता आया है। वजीर मुमलिकत बराए पेट्रोलियम मुसद्दिक मलिक का कहना है कि रूस पाकिस्तान को दुनिया से 10% कम पर खाम तेल देगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुसद्दिक मलिक ने यह भी कहा कि रूस से इजाफी LPG 1-2 हफ्तों में पाकिस्तान आ जाएगी।
ہمارا روس کا دورہ جو ہے وہ بہت ہماری امیدوں سے زیادہ کامیاب رہا ہے۔ روس نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ وہ ہمیں ڈسکاؤنٹ کے اوپر کروڈ دے گا۔ پیٹرول اور ڈیزل جو خام تیل نہیں ہے، جو ریفائنڈ پروڈکٹس ہیں، دونوں کم قیمت پہ ڈسکاؤنٹ کے اوپر دے گا۔ ان سے ہماری بات چیت LNG کے لیے شروع ہو گئی۔ 2 ملین پاؤنڈ کی اضافی LPG جو ہے اگلے 10 دن میں ہمیں ملے گی۔ ایک انٹر گورنمنٹل ان کا وفد آ رہا ہے جو ان کے انرجی منسٹر لے کر آئیں گے، وہ جنوری کے مڈل میں آ رہا ہے، اور جو ایگریمنٹ ہے اسے سائن کیا جا سکے۔ ویلکم بیک۔ اب آپ کو بتائیں گے اسلام آباد کی مقامی عدالت نے سارہ انعام قتل کیس میں مرکزی ملزم شاہ نواز اور اس کی والدہ سمینہ شاہ پر فرد جرم عائد کر دی۔ سمینہ شاہ کے کیس سے ڈسچارج کرنے کی درخواست مسترد کرنے کا فیصلہ بھی سنا دیا۔ سارہ انعام قتل کیس، ملزمان کے خلاف ٹرائل کا باقاعدہ آغاز۔ مرکزی ملزم شاہ نواز اور اس کی والدہ سمینہ شاہ پر فرد جرم عائد کر دی گئی۔ اسلام آباد کے ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج عطا ربانی نے کیس کی سماعت کی۔ مرکزی ملزم کی والدہ اور قتل کیس کی شریک ملزمہ سمینہ شاہ نے فرد جرم عائد کرنے کی بجائے کیس سے ڈسچارج کرنے کی استدعا کی۔ ان کے وکیل نثار اصغر نے عدالت کو بتایا کہ پولیس کے مطابق واقعہ کے وقت سمینہ شاہ کی موجودگی ثابت ہے، لیکن واقعہ میں کوئی عمل دخل نہیں پایا گیا، انہیں مقدمہ سے ڈسچارج کیا جائے۔ مدعی مقدمہ انجینئر انعام الرحیم کے وکیل نے کہا یہ بھی مانتے ہیں کہ وقوع کے روز جس شام سارہ انعام گھر آئی تو انہوں نے اکٹھے کھانا کھایا۔ وقوع سے 2 روز قبل شاہ نواز اور سارہ کی طلاق ہوئی تھی۔ CCTV کیمرے بھی 2 روز سے بند تھے۔ تفتیش میں مانا گیا ہے ایاز امیر جو ڈسچارج ہو چکے، انہوں نے پولیس کو واقعہ کی اطلاع دی تھی۔ عدالت نے دلائل سننے کے بعد شریک ملزمہ سمینہ شاہ کو مقدمہ سے ڈسچارج کرنے کی درخواست خارج کرتے ہوئے دونوں ملزمان پر فرد جرم عائد کر دی۔ جج اعظم خان کی مدت ملازمت مکمل ہونے پر نیا جج تعینات نہ ہو سکا۔ احتساب عدالت اسلام آباد نے LNG ریفرنس پر سماعت بغیر کارروائی ملتوی کر دی۔ شاہد خاقان عباسی نے ایک بار پھر نیب کو ختم کرنے کا مطالبہ کر دیا۔ احتساب عدالت اسلام آباد میں سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی اور دیگر کے خلاف LNG ریفرنس پر سماعت بغیر کارروائی 20 دسمبر تک ملتوی کر دی گئی۔ جج اعظم خان کی مدت ملازمت مکمل ہونے پر نیا جج تاحال تعینات نہ ہو سکا۔ عدالت کے باہر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے لیگی رہنما شاہد خاقان عباسی نے کہا کہ احتساب کا نام نہاد جاری سلسلہ صرف سیاستدانوں کو بدنام کرنے کے لیے ہے۔ نیب نے ہم پر کوئی کرپشن کا الزام نہیں لگایا۔ ہمارا اخباروں میں نام آتا ہے لیکن کیس میں کچھ نہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ آج کل اعتراف کا زمانہ ہے۔ جسٹس ریٹائرڈ جاوید اقبال بھی اس کا اعتراف کر لے۔ یہ ادارہ استعمال ہوا ہے ملک میں سیاست کو توڑنے کے لیے، سیاستدانوں کو بدنام کرنے کے لیے، افسران پر دباؤ ڈالنے کے لیے۔ یہ جو سلسلہ ہے اس نے آج حکومتی نظام کو مفلوج کر دیا ہے۔ سابق وزیر اعظم نے ملک کی بقا کے لیے نیب کو ختم کرنے کا مطالبہ بھی دہرایا۔ وفاقی وزیر منصوبہ بندی احسن اقبال کا کہنا تھا کہ سیلاب کے بعد پاکستان کو چیلنجز درپیش ہیں۔ سارک ممالک میں موسمیاتی تبدیلیاں روس یوکرین جنگ سے زیادہ خطرناک ہیں۔ ادارہ برائے پائیدار ترقی کے زیر اہتمام کانفرنس سے خطاب میں احسن اقبال نے کہا کہ پاکستان میں سیلاب کے بعد کئی چیلنجز درپیش ہیں۔ تمام سارک ممالک کو بہتر معیار زندگی کے چیلنجز کا سامنا ہے۔ سارک ملکوں میں موسمیاتی تبدیلیاں روس اور یوکرین جنگ سے بھی زیادہ خطرناک ہیں۔ سارک ملکوں میں موسمیاتی تبدیلیاں عالمی برادری کی توجہ چاہتی ہیں۔ There is rather more pressure on the developing world to reduce expenditures and increase taxation, to reduce fiscal deficits, depreciated exchange rates and remove subsidies to offset the effects of the war that have been imposed on the global economy. سیکرٹری منصوبہ بندی نے کہا کہ موسمیاتی تبدیلیوں سے نپٹنے کے لیے پالیسیاں بنانے کی ضرورت ہے۔ سابق چیئرمین سرمایہ کاری بورڈ ہارون شریف نے بھی خطاب میں کہا کہ سیاست کو معیشت سے الگ کرنا ہوگا۔ سابق سیکیورٹی ایڈوائزر محیط یوسف اور دیگر نے بھی شرکاء سے خطاب کیا۔ وزیر محنت سعید غنی کا یہ کہنا ہے کہ ملک میں مہنگائی بہت بڑھ چکی ہے، تاہم ملازمین کو صحت کی بہترین سہولیات دینے کے لیے اقدامات کر رہے ہیں۔ امید ہے انشورنس کمپنیاں اپنا کام بہترین انداز میں کریں گی۔ مہنگائی بہت زیادہ بڑھ گئی ہے اور میں ہمیشہ سے یہ کہتا ہوں کہ 2 ایسی چیزیں ہیں جو کسی بھی انسان کو بہت تنگ کرتی ہیں، مارتی ہیں معاشی طور پر۔ ایک صحت اور دوسری تعلیم۔ ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کے بچوں کو بہتر تعلیم بھی ملے اور ہر شخص کا یہ حق بھی ہے کہ اس کو اور اس کی فیملی کے لوگوں کو صحت کی سہولتیں بہتر سے بہتر ملیں۔ اس کے اندر کافی چیزیں ایڈ کی گئی ہیں، یہ اچھی چیز ہے اور میں امید کرتا ہوں
کہ جو بھی انشورنس کمپنی ہے وہ اپنی اس کمٹمنٹ کو اور لوگوں کو سہولت دینے کے لیے اس میں کسی بھی قسم کی کوتاہی نہیں کریں گے، تاکہ ملازمین کو یہ محسوس ہو کہ یہ جو پالیسی لی گئی ہے ان کے لیے اس سے آسانیاں ہوئی ہیں، اس سے مشکلات نہیں ہوئی ہیں۔ اینٹی کرپشن پنجاب نے 10 ماہ کی کارکردگی رپورٹ جاری کر دی۔ رپورٹ کے مطابق 19,940 شکایات موصول ہوئیں، جن میں سے 16,971 کا ازالہ کر دیا گیا۔ رپورٹ کے مطابق 3,320 انکوائریز شروع کی گئیں، 962 مقدمات دائر کیے گئے، 140 اشتہاری ملزمان سمیت 1,080 ملزمان کو گرفتار کیا گیا۔ رپورٹ کے مطابق 2 ارب 43 کروڑ 45 لاکھ 62 ہزار وصول کیے گئے۔ چیف سیکرٹری پنجاب کامران علی افضل نے وفاقی اسٹیبلشمنٹ ڈویژن کو ایک مرتبہ پھر 130 روز کی چھٹی کی درخواست دے دی۔ چیف سیکرٹری پنجاب کامران علی افضل نے ایک بار پھر پنجاب میں کام کرنے سے انکار کر دیا ہے۔ کامران علی افضل نے وفاقی اسٹیبلشمنٹ ڈویژن کو 130 روز کی چھٹی کی درخواست دے دی ہے۔ کامران علی افضل کی پہلے سے لی گئی 1 ماہ کی چھٹی 6 دسمبر کو مکمل ہو رہی ہے۔ انہوں نے اپنی درخواست میں موقف اختیار کیا ہے کہ آسٹریلیا جانا چاہتا ہوں، 130 روز کے لیے چھٹی کی درخواست فوری منظور کی جائے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب چودھری پرویز الہی چیف سیکرٹری پنجاب کامران علی افضل کی پہلے ہی 1 ماہ کی 2 بار چھٹی منظور کر چکے ہیں، اور انہوں نے عبداللہ خان سنبل کو قائم مقام چیف سیکرٹری کے طور پر کام جاری رکھنے کا حکم دیا تھا۔